السلام علیکم ویورز، رحمان احمد ہیلتھ کیئر چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے بچے کی پیدائش کے بعد پریشانی، مایوسی، غصہ، خوف، ماں بننے کے بعد خوشی کے بجائے افسردگی محسوس کرنا۔ ایک خواتین کے لیے حمل اور زچگی کے بعد تو خوشی کی ہوتی ہے، لیکن کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کی پیدائش پر خوش ہونے کے بجائے پریشانی، مایوسی، غصے، خوف، یہاں تک کہ احساس جرم میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ عام کیفیت نہیں بلکہ ایک بیماری ہے، ایسی بیماری جس کا دورانیہ ہر خاتون میں مختلف ہوتا ہے۔ اس ڈپریشن میں بجائے عورت اپنے ہونے والے بچے کے لیے خوش ہوتی ہے بلکہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس سے وہ لطف اندوز ہونے کے بجائے الٹا اداسی اور دکھ کی کیفیت میں چلی جاتی ہے۔ مختلف خواتین میں یہ کیفیت جو ہے اس کا دورانیہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ میں 6 ہفتے تک ہوتا ہے اور کچھ پھر اس سے بھی زیادہ لمبے عرصے تک اس ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجوہات میں بچے کی پیدائش کے بعد خواتین میں جسم میں ہونے والی تبدیلیاں تو شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سماجی مسائل بھی اس کا موجب بن سکتے ہیں۔ ایک ماں جو یہ بتاتے ہوئے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر کسی لڑکی کو بد دعا دینی ہو تو یہ کہا جائے کہ اللہ کرے تمہاری شادی جو ہے ملک سے باہر ہو۔ ان خاتون کا دکھڑا یہ نہیں تھا کہ ان کی شادی یورپ میں ہوئی ہے، بلکہ ان کے غم کی اصل وجہ بچے ہیں جن کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس کوئی ساس، نند، کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہوتا۔ یہ خاتون یہ بتاتے ہوئے رو رہی تھی کہ آپ کی ساس یا نند جتنی بھی بری کیوں نہ ہو، آپ تھوڑے کچھ منٹوں کے لیے ان کے پاس اپنے بچے کو تسلی سے چھوڑ کر واش روم میں جا سکتے ہیں۔ یہاں زندگی بہت مشکل ہے، یہاں ہم 2 منٹ کے لیے بچوں کو کسی کے پاس بھی نہیں چھوڑ سکتے، چاہے ہم نے کچن میں جانا ہو یا واش روم میں جانا ہو، بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ خاتون اپنی کہانی بتاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ اس ویڈیو میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جب ان کی بات سنی تو ان کو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ فضول کا رونا دھو رہی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو کہنا تھا کہ یہ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ خواتین جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، انہیں بچوں کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ بچے کی پرورش اور اس کی دیکھ بھال جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو کچھ خواتین بخوبی انجام دیتی ہیں اور کچھ جو ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد پریشانی، مایوسی، غصے اور خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ البتہ کچھ خواتین جو ہیں وہ حساس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اعصاب پر قابو نہیں پا سکتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، افسردگی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ مکمل طور پر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی ننھی صورت دیکھ کر ماں میں خود بخود ممتا جاگ جاتی ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو بچے کی پرورش کرنے میں، بچے کو پالنے میں مدد دیتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی خاتون جب ماں بنتی ہے تو وہ پہلے ٹریننگ نہیں لیتی، بنا ٹریننگ کے ہی اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر بچے کی محبت پیدا ہوتی ہے اور خود بخود وہ اس کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی ہلکی پھلکی شرارتوں سے دیکھنے والوں کے دل موہ لیتا ہے۔ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ماں کے دل پر اوس بن کر گرتے ہیں۔ اس طرح سے بچہ جب اچھل کود کرتا ہے اور شرارتیں کرنے لگتا ہے جس سے بچے کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ماں جو ہے وہ تھوڑی سی سختی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ ہر عمر کے درجے میں بچے کی حرکات اور دلچسپیاں بدلتی رہتی ہیں۔ ایسے میں ماں کو حاضر دماغی کے ساتھ ساتھ حالات پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اگر بچہ 1 سے زائد ہو تو یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ بنسبت پہلے سے بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کریں کہ آپ بچے کی کیسے پرورش کریں گی تو یہیں سے آپ کمزور پڑ جائیں گی۔ مضبوط اعصاب اور حاضر دماغی شرط ہے۔ گھرداری اور بچوں کی پرورش دونوں کو بہترین انداز سے لے کر چلنے والی خاتون اگر آپ دیکھیں تو اس میں منظم انداز نمایاں نظر آئے گا۔ ساتھ ساتھ ان کا مضبوط اعصاب بھی انہیں کسی نفسیاتی مسائل سے دور رکھتا ہے۔ البتہ دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین حساس طبیعت اور آرام طلبی کی عادات رکھتی ہیں، شادی کے بعد انہیں گھرداری اور پھر بچوں کی پرورش میں مشکل وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ انہیں کسی نہ کسی بھی مسئلے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کے پاس بچے کی دیکھ بھال کے لیے کوئی مددگار مثلاً ساس یا نند نہ ہو یا گھر میں کوئی آیا
نہ ہو تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو جو پہلے خاتون کا ہم ذکر کر چکے ہیں جس نے اچھے طریقے سے بچے کی پرورش کی، اس کی نسبت وہ خاتون جو کہ جذباتیت کا شکار ہے، اس کی وجہ غیر منظم ہونا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ آپ کے بچے آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، اور آپ کی مدد کے لیے آپ کے پاس کوئی مددگار نہیں ہے، تو پھر یہ سوچ اور پریشانی میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے اور اس مسئلے کا حل نظر نہیں آتا۔ پھر اس صورت میں عورت جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اکثر خواتین دیکھا گیا ہے کہ بچے کی پیدائش پر ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ یہ ذمہ داری کس طرح سے نبھائیں گی۔ ماہرین نفسیات اسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن کا نام دیتے ہیں۔ جیسا کہ بچپن میں اگر بچیوں کو اہمیت نہ دی گئی ہو یا دوران حمل شوہر اور سسرال والوں کی طرف سے ان کا خیال نہ رکھا گیا ہو اور شوہر سے وابستہ توقعات پوری نہ ہوئی ہوں، تو ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار ہونے کا اس میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پوسٹ پارٹم ڈپریشن خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس صورتحال میں خاتون اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک آپ کو مثال بتاتے ہیں کہ مشہور جو ایکٹریس ہے ثنا عسکری، اس نے بھی ایک شو میں بتایا تھا کہ وہ بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے متعلق کہ وہ بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ ان کے گھر میں جب پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ بہت لمبے عرصے تک پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار رہی۔ اس حالت میں وہ ذہنی طور پر اپنی حالت کو قابو نہ پا سکی اور ان کا رجحان جو ہے اس طرف چلا گیا کہ وہ طلاق لینے کا سوچنے لگی۔ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں 13% خواتین جو ہے بچے کے پیدائش کے بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں، جبکہ ٹورنٹو کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں خواتین میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی شرح جو ہے وہ 28% بتائی گئی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی بہو، بہن، بیٹی یا کوئی بھی اس ڈپریشن کا شکار ہے تو آپ جو ہے ان کی اس کیفیت سے، اداسی سے آگاہ ہیں تو اس کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ ان کو تسلی دیں، بچے کی دیکھ بھال میں ان کی مدد کریں اور ان کا دل بہلانے کی کوشش کریں، تاکہ خاص طور پر خاتون اور بچے بھی اور بڑوں کا خیال رکھنے میں ان کا شوہر بھی ان کی مدد کرے، تاکہ خاتون جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس ڈپریشن سے نکل سکے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔